اب میرا حق ہے کہ جس کو آپ نے اپنا حصہ بیچا ہے میں آپ سے اس سے آپ کا حصہ خرید لوں، اس سے آپ کا حصہ خرید لوں اگرچہ وہ رضامند نہ بھی ہو، سمجھے نا؟ کس لیے؟ مقصد کیا ہے شفا کے اس حق کا؟ کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ پارٹنر ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی افہام و تفہیم ہے، کمپرومائز کر رہے ہیں، اور تیسرا آدمی جس کو آپ نے اپنا حصہ بیچا ہے ممکن ہے کہ مجھے وہ آدمی ناپسند ہو اور میری اس کے ساتھ کمپرومائز نہ ہو سکے، اس لیے مجھے جو نقصان ہو سکتا ہے اس نقصان سے بچانے کے لیے شریعت نے مجھے حق دیا ہے کہ آپ کا بیچا ہوا جو حصہ ہے کسی اور کو میں اس سے وہ اسی قیمت میں جس قیمت میں آپ نے اس کو بیچا اس سے خرید لوں تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو، سمجھے نا؟ یہ ہے شفا کہ ایک پارٹنر جو ہے اپنا حصہ کسی تیسرے آدمی کو بیچ دیتا ہے تو دوسرے پارٹنر کا حق ہے کہ یہ بیچا ہوا حصہ جو ہے اس کو خرید لے، اس آدمی سے جس کو بیچا گیا ہے، تیسرے آدمی سے اسے اپنا یہ حصہ خرید لے، اس لیے تاکہ پارٹنر کو کوئی اس تیسرے آدمی کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو شفا اس لیے کہا گیا کہ پہلے میرا ایک ہی حصہ تھا، اب جب میں نے آپ کا حصہ بھی خرید لیا کسی آدمی سے، اب میرے پاس کیا ہو گیا؟ دو ہو گئے، اس لیے اس کو شفا کا نام دیا گیا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، شفا کس چیز میں ہے؟ ہر چیز میں ہے یا پراپرٹی اور ایسی چیزوں کے اندر ہے کہ جو غیر منقولہ ہے؟ منقولہ کے معنی کہ جو ایک ہی جگہ پر ثابت ہیں، ان کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا، جن کی نقل و حرکت نہیں کی جا سکتی، جس طرح گھر ہے، دکان ہے، پلاٹ ہے، زمین ہے، کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ثابت ہے۔ کیا شفا ان کے اندر ہوتا ہے یا ہر چیز میں ہے؟ ہاں جی، ہر چیز میں ہے۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ شفا جو ہے صرف جو ہے ثابت چیزوں میں ہے، شفا غیر منقولہ چیزوں میں ہے، پراپرٹی، دکان، گھر وغیرہ۔ لیکن جو صحیح قول ہے محقق علماء کا وہ یہ ہے کہ شفا ہر چیز میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حدیث میں ہے قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفاعۃ فی کل شیء، کہ آپ نے ہر چیز میں شفا کا فیصلہ کیا۔ دلیل کے اعتبار سے اور نظر کے عقل کے اعتبار سے کیا ہے کہ جب شفا کا مقصد جو ہے وہ پارٹنر کو کسی نقصان سے بچانا ہے، تو جو نقصان گھر کے پراپرٹی کے اندر ہو سکتا ہے، کسی غیر منقولہ چیز کے اندر ہو سکتا ہے، منقولہ چیز کے اندر اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال آپ کو دی تھی کہ میں اور آپ کسی گاڑی میں دونوں شریک ہیں، پارٹنر ہیں، گاڑی میری اور آپ کی مشترکہ ہے، ہم دونوں اس میں پارٹنر ہیں، کچھ وقت میں استعمال کرتا ہوں، کچھ وقت آپ استعمال کرتے ہیں، سمجھے نا؟ ایسا ہے۔ اب آپ نے اپنا گاڑی کا حصہ کسی اور کو بیچ دیا، اب میرا پارٹنر آپ کی بجائے تیسرا آدمی بن گیا، اب وہ تیسرا آدمی جو ہے مجھے منکر ہے، وہ گوارا نہ ہو، میرے موافق نہ ہو، مجھے اس سے نقصان پہنچے، تو اب مجھے شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ نے جو اپنی گاڑی کا حصہ تیسرے آدمی کو بیچا ہے میں اس سے وہ حصہ خرید لوں اسی قیمت میں جس قیمت میں آپ نے بیچا ہے، تاکہ اس چیز میں پارٹنر کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اگر یہ گھر کے اندر پراپرٹی کے اندر نقصان ہو سکتا ہے تو جو منقولہ چیزیں ہیں، گاڑی ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں، اس کے اندر بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہی پڑھا تھا کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ شفا ہوتا ہے کسی بڑی چیز میں جس کو بانٹا جا سکتا ہو، جس کو تقسیم کیا جا سکتا ہو۔ بڑا گھر ہے جس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، کوئی زمین ہے، پلاٹ ہے جس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، بعض علماء کا ہی کہنا ہے۔ لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو مشترکہ ہے، جس کے اندر پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، اس کے اندر شفا بھی ہو سکتا ہے۔
فرض کرو میں اور آپ ایک ہی روم میں دونوں پارٹنر ہیں، روم ایک ہی ہے، اب روم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ایک روم میں تقسیم کریں گے تو کیا ہوگا اس کا؟ تو اس میں بھی شفا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے تو پارٹنر میرے آپ تھے، آپ کے ساتھ میری سیٹنگ ہے، فہم و تفہیم ہے، کمپرومائز ہے، لیکن تیسرا آدمی جو آپ لے آئے ہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، سمجھے نا؟ تو اس لیے ایسی چیزوں کے اندر بھی شفا ہوتا ہے کہ جو تقسیم نہ بھی ہو سکتی ہو۔ اسی طرح ہم نے یہ پڑھا شفا کے اندر کہ شفا ان چیزوں کے اندر ہے کہ جس میں شراکت ہو، پارٹنرشپ ہو، سمجھے نا؟ جس میں پارٹنرشپ نہیں ہے، آپ کا گھر الگ ہے، میرا گھر الگ ہے، اور دونوں کے رستے بھی الگ ہیں، تو پھر وہاں پر کوئی شفا نہیں ہے، سمجھے نا؟ شفا وہاں پر ہے جہاں کسی لحاظ سے پارٹنرشپ، ہاں دونوں کے گھر تو الگ ہیں لیکن دونوں کا رستہ ایک ہے، تو رستہ ایک ہونے کی وجہ سے شفا موجود ہے کہ ٹھیک ہے میرا آپ کے ساتھ فہم و تفہیم ہے کہ ایک ہی رستے سے آئے جائیں، لیکن تیسرا آدمی جو آپ لے آئے ہیں ممکن میری اس کے ساتھ یعنی کہ سیٹنگ نہ ہو پائے، سمجھے نا؟ تو اس طرح سے تو یہ شفا کے حوالے سے کئی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر فرض کرو دو پارٹنر ہیں اور آپ نے اپنا حصہ جو بیچا ہے کسی کو، اس کی وہ جگہ بالکل الگ ہے، اس کا رستہ الگ ہے، اور میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ فرض کرو ہم مثال دیتے ہیں، کوئی زمین ہے، زرعی زمین ہے کافی بڑی، کوئی 5-7 ایکڑ، 8-10 ایکڑ، 5 ایکڑ میری ہے، 5 ایکڑ آپ کی ہے، پہلے ہم مشترکہ ہیں، دونوں شریک ہیں، آپ نے اپنے حصے کے 5 ایکڑ کسی کو بیچ دیے، سمجھے نا؟ آپ نے اپنے حصے کے 5 ایکڑ کسی کو بیچ دیے، اب جس کو بیچے ہیں اس کا رستہ بھی الگ ہے، اس کا پانی کا سسٹم بھی الگ ہے، تو یہاں پر پھر مجھے شفا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کیونکہ رستہ الگ ہے، ہر چیز الگ ہے، اس لیے ہم آتے فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ، اگر حدیں الگ الگ ہیں تو رستے الگ رہیں گے، پھر کوئی شفا نہیں۔ اچھا، اسی طرح ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ مجھے شفا کرنے کا کب حق ہے، کہ جیسے مجھے معلوم ہو کہ آپ نے اپنا حصہ بیچا ہے، میں فوراً ہی شفا کا دعویٰ دائر کروں، میں فوراً شفا کا دعویٰ کر دوں، سمجھے نا؟ مجھے علم ہو گیا کہ آپ نے چیز بیچی ہے اور میں خاموش بیٹھا رہوں اور دن ہفتے گزر جائیں، اس کے بعد میں اٹھ کے دعویٰ کروں، تو مجھے دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے، الا یہ کہ اگر مجھے معلوم نہیں ہوا یا میں سفر میں تھا، میں دعویٰ دائر نہیں کر سکا، بیمار تھا، کوئی عذر تھا، ہاں پھر مجھے حق ہے کہ اگرچہ میں لیٹ بھی ہو جاؤں تب بھی مجھے شفا کرنے کا حق ہوگا، پر اصل یہ ہے کہ جیسے ہی مجھے معلوم ہو فوراً شفا کا دعویٰ دائر کروں، اگر دعویٰ دائر نہیں کرتا تو پھر مجھے حق نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے شفا کے حوالے سے کچھ چیزیں۔ یہ بھی تھا کہ جس نے آپ نے جتنی قیمت میں وہ آپ نے چیز اپنے بیچی ہے، اپنا حصہ بیچا ہے، میں اتنے ہی قیمت میں اس کو پورا خریدوں، اس کو پورا خریدوں، یعنی کہ کچھ خریدوں کچھ چھوڑوں، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے اس کی۔ اچھا، شفا کے ساتھ ہی پڑوس کے احکامات ہم نے پڑھے تھے۔ پڑوس کا معنی ہمسایہ ہونا، تو اس میں بھی کیا شفا ہے؟ اس میں ہمیں بتایا کہ شفا اس وقت ہے کہ جب رستہ ایک ہو، یعنی دو ہمسائے ہیں، دو پڑوسی ہیں، دونوں کا رستہ ایک ہے، تو یہاں پر شفا کا حق موجود ہے۔ دونوں کے لیے پانی کا رستہ ایک ہے، زمین دونوں کی ہے، زرعی زمین ہے میری اور آپ کی، پانی ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے پانی ملتا ہے، الگ الگ نہیں ہے، تو یہاں بھی شفا کا حق موجود ہے پڑوس ہونے کی وجہ سے، اگرچہ آپ کی زمین الگ ہے میری الگ ہے، لیکن پانی ایک ہی جگہ سے جاتا ہے، تو اگر فرق کرو آپ اپنا حصہ بیچتے ہیں تو مجھے یہاں پر شفا کرنے کا حق موجود ہے۔ اچھا، رستہ ایک ہونے کا معنی کہ جو رستہ عام نہ ہو، ورنہ تو روڈ سبھی کو ہوتے ہوئے، سمجھے نا؟ کوئی گلی محلے میں کوئی مکان بیچے گا تو میں کہوں گا
میں بھی اس روڈ پہ چلتا ہوں، مجھے شفا کا حق یہ نہیں ہے۔ رستہ ایک ہونے کا معنی کہ جس رستے میں ہم خاص ہمارا رستہ ہے، عام روڈ نہیں ہے، سمجھے نا، یہ ہے۔ تو اس لحاظ سے پڑوس میں صرف اس وقت شفا ہوگا کہ جب دو آدمی کسی ایک ہی چیز میں شریک ہیں، دو یا دو سے زیادہ ایک ہی چیز میں شریک ہیں، اور اس میں کسی اور کو لانے کی وجہ سے دوسرے کو نقصان ہو سکتا ہے، ورنہ عام جو رستے ہیں، عام روڈ ہے، عام چیزیں ہیں، اس میں شفا نہیں ہوتا۔ لیکن پڑوس کے حق میں یہ ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی کے حق حقوق کا خیال رکھنا۔ آپ سے سمجھاتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے، اس قدر وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے سمجھا کہ پڑوسی بھی وارث بن جائے گا۔ پڑوسی بھی وارث کون ہوتا ہے؟ جو رشتے دار ہوتے ہیں، آدمی فوت ہو گیا، اس کے بیٹے، اس کی اولاد، بہن بھائی، ماں باپ، یہ وارث ہوتے ہیں۔ پڑوسی اگر کوئی تیسرا یعنی کہ خاندان کا نہیں ہے تو وہ وارث نہیں ہوتا۔ لیکن آپ باتیں ہیں کہ پڑوسی کی اس قدر تاکید کی اس کے حقوق کی کہ حتیٰ کہ میں نے سمجھا کہ شاید وہ بھی وارث بن جائے گا، یعنی اس قدر حق ہے پڑوسی کا۔ تو کسی لحاظ سے کسی طرح سے کوئی ایسی چیز کرنا پڑوسی کے ساتھ جس میں اس کو کوئی تکلیف ہو، نقصان ہو، اذیت ہو، یہ ناجائز ہے، چاہے وہ مکان بنانے کے لحاظ سے ہو، دیواریں بنانے کے حوالے سے ہو، یا کوئی ایسے کام کرنے کے حوالے سے ہو کہ جس میں آوازیں ہوں، جس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ جو پڑوسی کے لیے اذیت کا، تکلیف کا، نقصان کا باعث بنتی ہوں، تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ پڑوسی حقوق میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر پڑوسی کو آپ کی دیوار پر کوئی لکڑی رکھنے کی، کوئی چیز رکھنے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آپ کو فرمایا لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ، ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ آپ فرمایا کہ کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو، اپنے پڑوسی کو دیوار میں یعنی کہ لکڑی گاڑنا، کو کیل ٹھوکنا، ان چیزوں سے منع نہ کرے، الا یہ کہ اگر اس میں کوئی بڑا نقصان ہوتا اس تو منع کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، وہ مدینہ کے اس وقت قاضی تھے، کہتے کہ جو منع کرے گا میں اس کی کمر میں لکڑی ٹھونکوں گا، جو کہے گا دیوار میں لکڑی ٹھونکیں میں اس کی کمر میں ٹھونکوں گا۔ تو اسی میں رستوں کا بیان بھی ہوا ہے۔ رستوں کے بیان میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے رستے تنگ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی گلی ہے، رستہ ہے، بعض اوقات ماشاءاللہ گلی کی، اپنے گھر کی سیڑھی گلی کے اندر، آدھی گلی جو ہے وہ اس نے اپنی سیڑھی اتار دی، گھر کا پانی گلی میں چھوڑ دیا، اور کس طرح کے کام، تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ رستے جو ہیں مسلمانوں کا حق ہے، سبھی وہاں کے رہنے والوں کا، اس میں کسی طرح کی ایسی چیز کرنا، رستے پر کچھ چیزیں پھینکنا، کچرا پھینکنا، کوئی ایسی چیز کرنا حرام اور ناجائز ہے جس میں لوگوں کو تنگی ہو، اس میں مشکل ہو۔ گاڑی کھڑی کرنے کے حوالے سے ہاں، کوئی گاڑی کھڑی کرنا، پارکنگ، یہ بھی ہے کہ گاڑی کھڑی کر دی، دوسری گاڑیوں کا راستہ بند کر دیا، تو کوئی بھی ایسا کام، لیکن مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کرنا عام رستوں پر، جو مسلمانوں کے عام رستے ہیں، چاہے وہ یعنی کیا گلی محلے کو جاتی ہو یا عام روڈ ہو، کوئی بھی ایسا کام کرنا جس میں لوگوں کو اذیت ہو، تکلیف ہو، یہ سبھی چیزیں ناجائز ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس 14واں باب ہے، امانتیں اور نقصانات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امانتیں اور نقصانات، اس میں درج ذیل مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ، اس کی تعریف اور اس کی مشروعیت کی دلیلیں۔ ودیعت کی تعریف۔ ودیعت یا امانت وہ اثاثہ ہے جسے اس کا مالک یا اس کا نائب بلا معاوضہ کسی شخص کے پاس حفاظت کے مقصد سے رکھے۔ امانت عربی کا لفظ ہے، اس کا دوسرا ایک لفظ ہے اس کے مترادف، وہ کیا ہے؟ ودیعہ، اس کو اردو میں ودیعت کہتے ہیں، اور اس کی جمع الودائع۔ الودائع یا ایداعات، آج بینک میں، آج کل بینکوں میں آپ فارم دیکھو گے
کیا لکھا ہوتا ہے، بلکہ جو ATM ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایداعات، اگرچہ ہم عربی پڑھتے ہی نہیں ہیں لکھی ہوئی، صرف انگلش سے دیکھتے ہیں، پیسے دیکھتے ہاں پیسے دیکھتے ہیں تو لیکن اگر آپ دیکھیں گے نا یہ لفظ لکھے ہوئے آپ کو ملیں گے ایداعات. تو ایداع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈپازٹ. تو ڈپازٹ کیا ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہے بینک میں آپ امانت رکھ رہے ہیں. ہم یہ پڑھیں گے ابھی کہ ان امانتوں کے اندر بینک کی امانتیں بھی جو ایداعات ہیں تو اب ڈپازٹ ہے تو یہ بھی انہیں امانتوں میں سے آتے ہیں. تو امانت اور ودیعہ ایک ہی چیز ہے، سمجھے نا. تو امانت کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ امانت وہ اثاثہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو، اثاثہ کے معنی کوئی مال ہے، کوئی جانور ہے، کوئی بھی چیز کہ جسے اس کا مالک یا اس کا نائب بلا معاوضہ کسی شخص کے پاس حفاظت کے مقصد سے رکھے. یہ امانت کی تعریف کیا ہے کہ آپ کوئی چیز کسی کے پاس رکھتے ہیں، آپ رکھتے ہیں، آپ کا کوئی نائب، آپ کا ایجنٹ، آپ کا وکیل، آپ مجھے کہتے ہو کہ میری چیز فلاں کے پاس رکھوا دو، میں کیا ہے؟ آپ کا وکیل ہوں، آپ کا ایجنٹ ہوں. آپ کی چیز کسی کے پاس رکھاتا ہوں، کس لیے؟ حفاظت کے لیے، کہ تاکہ آپ اس کی حفاظت کریں. آپ کے پاس رکھواتا ہوں تاکہ آپ اس کی حفاظت کریں. اچھا، اس کا کوئی معاوضہ ہے؟ نہیں، بغیر معاوضے کے. اصل ہے کہ بغیر معاوضے کے. ہاں جی، یہ ہے ودیعت، یا اس کو امانت کہتے ہیں، ودیعت کہتے ہیں. اس کی مشروعیت کی دلیلیں، اس میں ارشاد باری تعالی ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے. مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آپ کے پاس امانت رکھے آپ اس امانت کو ادا کرو، اور آپ اس کے ساتھ خیانت نہ کرو جو آپ کے ساتھ خیانت کرے. اور یہ بھی کہ لوگوں کی ضرورت اور حاجت امانت رکھنے کے جائز ہونے کا تقاضا کرتی ہے. یہ ہم امانت کی دلیل آپ نے پڑھی ہے قرآن سے. اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو اپنی امانت کو ادا کرے. اور آپ کے حدیث میں فرمان، اس حدیث پر غور کیے، ادِ الامانۃ لمن ائتمنک، کہ جس نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے آپ اس کی امانت اس کو ادا کر دو، یعنی پوری واپس کر دو جب وہ اس کا مطالبہ کرے. ولا تخن من خانک، اس پر تھوڑا غور کیے کہ جو آپ سے خیانت کرتا ہے آپ اس کی خیانت نہ کرو. آپ کے پاس کسی امانت رکھی، اب اس آدمی کے نے آپ کے ساتھ کو بددیانتی کی، پہلے آپ کا کوئی حق کھایا ہوا ہے، اب جب اس نے آپ کے پاس کو امانت رکھی تو آپ نے اس کو ضبط کر لیا، قبضہ کر لیا، بھئی آپ نے میری فلاں چیز کھائی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں فرماتے کہ جو آپ سے خیانت کرتا ہے آپ اسے خیانت نہ کرو. آپ کا فرض بنتا ہے کہ امانت کا حق پورا ادا کر دو. جو شخص اپنے اندر امانت کی حفاظت کرنے کی اہلیت پائے تو اس کے لیے امانت قبول کرنا مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. یہ اس میں یہ ہے کہ اگر میرے پاس کو آپ امانت رکھنا چاہتے ہیں تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اسے قبول کروں. میں لازمی وہ امانت آپ کی رکھوں اپنے پاس، یعنی آپ میرے پاس کو امانت رکھوانا چاہتے ہیں تو مجھ پر فرض ہے کہ اس کو رکھنا. اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جس کو اپنے اوپر اعتماد ہو، یقین ہو کہ وہ امانت صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کر سکے گا، اس کا حق ادا کر سکے گا، اس کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے. مستحب ہے کہ وہ اگر کوئی اس کے پاس امانت رکھواتا ہے تو اس کو رکھے، اس کی حفاظت کرے. کس لیے کہ اللہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد پر کرتا ہے جو بندوں کی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. تو یہ مدد سے کوئی شک نہیں، تعاون اس کے ساتھ. جی، لیکن جس شخص کو اپنے امانت رکھنے کی حفاظت کی قدرت نہ ہو، یا تو میں کمزور ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ لوگ مجھ سے چھین لیں گے، ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر ڈاکو اس طرح کے لوگ ہیں، لوٹ لیں گے، یا بعض اوقات انسان ویسے ہی اپنے ذاتی طور پر کمزور ہوتا ہے کہ
کہ چیز کو صحیح معنوں میں اس کی حفاظت نہیں کر پائے، یعنی کہ اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، چیز کسی کے لے لی، استعمال کرنا شروع کر دی، سمجھے نا، امانت کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر ایسے شخص کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ایسے شخص کو امانت قبول نہیں کرنا چاہیے جس کو پتہ ہو کہ میں ہماری امانت کی حفاظت نہیں کر سکوں گا۔ دوسرا مسئلہ اس کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ امانت رکھنے والا اور جس کے پاس رکھی جائے دونوں کو مال میں تصرف کرنے کا حق ہو، لہذا اگر کسی شخص نے اپنا مال کسی کم عمر یا بیوقوف کو دے دیا اور اس نے اسے ضائع کر دیا تو اس کی ضمانت نہیں ہوگی، کیونکہ اس شخص نے لاپرواہی کی، اور اگر کوئی کم عمر یا اس جیسا کوئی اپنا مال کسی شخص کو دے دے تو امانت ضمانت بن جائے گی، کیونکہ اس نے وصول کر کے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے۔ آئی سمجھ اس کی؟ کیا سمجھ آئی؟ ہم یہ شرط بار بار پڑھ رہے ہیں شروع سے لے کر کہ امانت دینے والا بھی امانت رکھنے والا بھی دونوں اس اہل ہوں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہوں، عقل مند ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، سمجھے نا، اس طرح کی ساری چیزیں شرط ہیں لین دین کے اندر۔ تو یہاں پر بھی یہ شرطیں موجود ہیں، یعنی میں اپنا موبائل کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور بچے نے اس کو توڑ پھوڑ کے دیا، تو میں کہوں گا کہ اس کی ضمانت دو، ہاں میرا حق نہیں ہے، کیونکہ بچہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کی ضمانت کی حفاظت کرے، اس امانت کی حفاظت کرے۔ میں نے کسی پاگل کے ہاتھ میں دے دیا، ہاں اس نے پانی میں پھینک دیا، تو مجھے اس کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پاگل یا بچہ آپ کو دے دیتا ہے کہ یہ چیز آپ اپنے پاس رکھے، اس کی حفاظت کریں، تو آپ اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، سمجھے نا۔ اگر آپ نے وہ چیز اس سے وصول کر لی تو آپ یہ نہیں کہو کہ مجھے پاگل نے دی ہے، کسی بچے نے دی ہے، نہیں، آپ اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، سمجھے۔ اس لیے جو امانت رکھنے والا ہے یا دینے والا لینے والا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کس کو دے رہا ہے۔ تو اگر جس کو دی جاتی ہے اس کو دیکھنا ہوگا کیا وہ اس لائق ہے یا نہیں۔ اگر آپ وصول کر لیتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ جی ہاں۔ تیسرا مسئلہ امانت سے متعلق احکامات۔ جس شخص کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس پر امانت دار ہوگا، لہذا اگر اس کی طرف سے زیادتی نہ ہو تو وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ امین شخص کی اگر زیادتی نہ ہو تو وہ ضامن نہیں ہوتا، جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا ضمان علی مؤتمن، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ مسئلہ سمجھیے ذرا۔ چیزیں دو طرح کی ہیں، بعض چیزیں ہیں آپ کے ملکیت میں آ گئی، آپ کے پاس آ گئی تو آپ اس کے ضامن ہوتے ہیں۔ ضامن ہونے کا معنی کہ اگر آپ کے پاس اس چیز کا نقصان ہوا تو آپ اس نقصان کے ذمہ دار ہو۔ یعنی فرض کریں آپ نے گاڑی رینٹ پر لی، گاڑی رینٹ پر، اور اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا خیال ہے؟ اور اگرچہ ایکسیڈنٹ آپ کی غلطی نہیں، کسی اور کی غلطی ہے، تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن کسی نے آپ کے پاس گاڑی رکھی امانت کے طور پر، اور گاڑی کا کوئی نقصان ہو گیا آپ کی بغیر کسی لاپرواہی کے، تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ فرق ہے وہ ان چیزوں کے اندر جو معاوضہ کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، کرایہ، رینٹ، خرید و فروخت، اس میں کیا ہے؟ معاوضہ ہے، ایک مالی طور پر لین دین ہے، اور وہ چیزیں جس میں معاوضہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ امانت ہم نے کیا پڑھا ہے کہ بغیر معاوضے کے ہے، یعنی آپ اللہ کی رضا کے لیے امانت اپنے پاس رکھیں گے، تو اس لیے امانت رکھنے والا کون ہے؟ نیکی کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر اس کے پاس وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اس کی لاپرواہی نہیں ہے، اس نے حفاظت کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے وہ، فرض کرو میں نے آپ کے پاس کوئی جانور رکھا، بکری آپ کے پاس رکھی کہ بکری کی حفاظت کرو، بکری بیمار ہو گئی، آپ نے اس کی پوری حفاظت کرنے کی کوشش کی، اللہ کی طرف سے بیمار ہو کے مر گئی۔ اب میں کہوں گا کہ بکری مجھے دو؟ نہیں، آپ امانت دار ہو، یعنی امانت دار ہونے کے معنی
کہ آپ کے پاس امانت رکھی جانا آپ کی طرف سے ایک نیکی ہے میرے لیے، تو اگر آپ نے اس میں کوئی لاپرواہی نہیں کی تو آپ اس چیز جو ضائع ہوئی ہے اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، اس کی ضامن نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے لاپرواہی کی ہے، بکری کو چارہ نہیں دیا، بکری کو جو اس کا اپنے کے دھوپ سائے کی سردی گرمی کے حوالے سے اس کی حفاظت کی ضرورت تھی، آپ نے نہیں کی اور بکری مر گئی، تو پھر آپ اس کے ضامن ہوں گے، سمجھے نا؟ اگرچہ آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی، لیکن چونکہ آپ نے لاپرواہی کی ہے، چیز چوری ہو گئی آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، آپ اس کے ضامن ہوں گے۔ تو یہ فرق ہے تو امانت کے حوالے سے کہ اگر آپ کی کوشش تھی حفاظت کرنے کی لیکن پھر بھی چیز ضائع ہوگی تو آپ ضامن نہیں ہیں۔ ضامن نہ ہونے کا معنی کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اس کا معاوضہ دینے کے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کی لاپرواہی سے چیز ضائع ہوتی ہے تو آپ اس کے ضامن ہیں۔ ضامن ہونے کا معنی اس کی جو قیمت ہے، اس کا جو نقصان ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے بیان کر دیا۔ تیسرے بات، جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی ہو اس پر ضروری ہے کہ اسے مناسب جگہ میں محفوظ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو اس کے مستحقین کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے، جو کہ اس کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ امانت رکھنے کا مقصد ہی اس کی حفاظت ہے اور امانت وصول کرنے والا اس کا پابند ہے۔ اگر اس نے اس کی حفاظت نہ کی تو اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی اس پر ضروری ہے کہ اسے مناسب جگہ میں محفوظ کرے، یعنی ہر جگہ ہر چیز کی حفاظت کی جگہ الگ ہے۔ سونے کی حفاظت کہاں ہوتی ہے؟ کسی باکس میں، اس طرح کی چیزوں میں۔ گھر کے اندر اگر کوئی گھر کے صحن میں لا کے سونا رکھ دے، باہر سے تالا لگا دیا اس نے، لیکن گھر کے صحن میں لا کے رکھ دیا کہ میں نے تو تالے لگائے تھے، میں تو حفاظت بڑی کی ہے، تو یہ اس کی حفاظت نہیں ہے، سمجھے نا؟ جانور کی مثال دے رہے تھے کہ بکری آپ کو دی، شدید سردی کے اندر آپ نے باہر پورے اپنے گھر کو آپ نے تالے لگائے ہوئے ہیں، لیکن شدید سردی کے اندر اس کو چھوڑا ہوا ہے، مر گئی، اس کی حفاظت نہیں ہے۔ تو ہر چیز کی جو حفاظت کا جو انداز ہے اس طریقے سے اس کی حفاظت کی جائے۔ تو جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ اس کی حفاظت کرے، جس طرح سے اس کی حفاظت کرنے کا حق ہے۔ کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور امانت تبھی ادا ہوگی جب وہ موجود ہوگی اور صحیح حالت میں ہوگی، جس طرح دی گئی اسی طرح ہوگی۔ تو اگر آپ کی اس نے حفاظت نہیں کی تو چیز ویسے ہی ضائع ہو جائے گی یا اس میں کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے جس کے پاس امانت رکھی جائے اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ امانت دینے والے کو چاہیے کہ وہ امانت اسی شخص کو دے جو عام طور پر اس کے مال کی حفاظت کرتا ہو، جیسے اس کی بیوی، اس کا غلام، اس کا خزانچی اور اس کا نوکر وغیرہ، اور اگر ان سے بغیر کسی کوتاہی یا زیادتی کے ضائع ہو جائے تو ان پر اس کی ضمانت نہیں ہوگی۔ بیان ہو گیا۔ امانت دار جس کے پاس امانت رکھی جائے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے کسی عذر کے بغیر کسی اور کے پاس رکھے۔ ہاں اگر عذر کی وجہ سے جائز ہے، جیسے سفر میں جانا ہو یا موت کا وقت قریب آ جائے، چنانچہ اگر اس نے عذر کی وجہ سے دوسروں کے پاس امانت جمع کرا دی اور وہ ضائع ہو گئی تو وہ ضامن نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی بغیر عذر کے کیا تو وہ ضامن ہوگا، کیونکہ اس نے زیادتی اور کوتاہی کی ہے۔ یہاں پر مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ نے میرے پاس امانت رکھی اور میں نے اٹھا کر کسی اور کو دے دی، سمجھے نا؟ اور کو دی بغیر کسی عذر کے، یعنی مجھے کوئی مجبوری عذر بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کو دے دی اور اس نے ضائع کر دی، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، سمجھے نا؟ تو لیکن اگر فرض کرے مجھے کوئی عذر پیش آ گیا، سفر پیش آ گیا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ میں اس کی حفاظت کرنے کے قابل نہ رہا اور آپ کو بھی نہیں لوٹا سکتا تھا، فرض کرو آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، تو میں کسی اور کے حوالے کر دی، عذر کی وجہ سے کی، اور وہ چیز ضائع ہوگی تو پھر اس حالت میں میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ہاں وہ پھر ذمہ دار ہوگا۔ تیسرا شخص جس کے پاس میں نے رکھی ہے، ہاں اس کو دیکھا جائے گا، اور اگر اس نے لاپرواہی کی ہے تو وہ پھر اس کے اوپر اس کے ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ اگر امانت دار کو امانت ضائع ہونے کا ڈر ہو یا وہ سفر کرنا چاہتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ امانتوں کو ان کے مالک یا ان کے وکیل کے حوالے کر دے،
لیکن اگر اسے مالک یا وکیل نہ ملیں تو اسے سفر میں اپنے ساتھ رکھے جب اسے محسوس ہو کہ ساتھ رکھنے میں بہتر حفاظت ہوگی، ورنہ وہ اسے حاکم کے حوالے کر دے۔ لیکن اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو اس کی نظر میں جو کوئی قابل اعتماد شخص ہو اس کے پاس رکھ دے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے امانتیں ام ایمن رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی تھیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے حقداروں کو واپس کر دیں۔ یہ بھی مسئلہ واضح ہے کہ اگر کسی کو سفر کی ضرورت ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو کیا امانت کو گھر میں چھوڑے اپنے ساتھ رکھے؟ وہ یہ دیکھے کہ اس کی حفاظت کہاں پر ہے۔ اگر گھر میں چھوڑنے میں اس کی زیادہ حفاظت ہے تو گھر میں چھوڑ دے، اگر اس کو ساتھ لے جانے میں اس کی زیادہ حفاظت ہے تو ساتھ لے لے، سمجھے نا ان چیزوں کے اندر۔ اور اصل یہ ہے کہ اس طرح کی حالت میں اس کو چاہیے کہ اس کے مالک کو واپس کر دے۔ مالک نہیں، مالک کا بعض اوقات ایجنٹ ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، اس کو واپس کر دے۔ لیکن اگر ان سے رابطہ نہ ہو سکے، ان کو واپس کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر کہتے ہیں حاکم کو۔ حاکم سے مراد یعنی بادشاہ کے پاس جائے۔ دیکھیے قرآن و حدیث میں یا فقہ میں حاکم کا لفظ جو آتا ہے، اگرچہ مراد اس سے حاکم وقت ہوتا ہے، لیکن اس کے ماتحت جتنے بھی اس کے افسران ہوتے ہیں کہ جو اس کے معاملات آگے چلاتے ہیں، سمجھے نا، شہر کا ناظم ہے، کوئی افیسر ہے، کوئی ڈی سی وغیرہ، جو بھی اس طرح کے ہمارے ہاں جو عہدے پائے جاتے ہیں، تو یہ سبھی کون ہیں؟ حاکم ہیں۔ یہ سبھی حکمران اور اس کے نائب ہیں، قاضی ہے، جج ہے، حکمران کا نائب ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ ملک کی انتظامیہ کا جو بھی یہ سارا سسٹم ہے، ملک کی انتظامیہ کے جو سارے عہدے داران ہیں، افیسران ہیں، یہ سبھی حاکم کے معنی میں آتے ہیں، سمجھے نا۔ شہر کا ناظم، محلے کا ذمہ دار، حکومت کی طرف سے آپ اس کو اس کے حوالے کر سکتے ہیں، تو یہ معنی حاکم کا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے مکہ والوں کے آپ کے پاس جو امانتیں تھیں، آپ نے ام ہانی آپ کی جو کزن تھی ان کے حوالے کی، اور حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ امانتیں جو ہیں لوگوں کو واپس کر دیں۔ اسی طرح اگر امانت دار کسی خوفناک بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس کے پاس امانتیں ہوں تو اسے ان کے مستحقین کو واپس کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو حاکم یا کسی ایسے شخص کے حوالے کر دے جو اس کی نظر میں قابل اعتماد ہو۔ اگر امانت رکھی گئی چیز جانور ہو تو امانت دار پر اسے چارہ دینا، غذا دینا واجب ہوگا، جس کا حساب مالک سے وصول کیا جائے گا۔ اگر وہ جانور اس کی کوتاہی کی وجہ سے مر جائے تو وہ ضامن ہوگا، اور اس کی کوتاہی کی وجہ سے وہ گناہگار بھی ہوگا، کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہر زندہ چیز کی حفاظت میں اجر ہے۔ جی ہاں، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر امانت ایسی چیز ہے کہ جس پر کوئی اخراجات ہوتے ہیں، اس کی حفاظت میں جانور ہے تو اس کا چارہ وغیرہ، اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، تو اخراجات کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس امانت کا مالک۔ اس کے اوپر اس کے اخراجات کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اخراجات اس کے دے، اور جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو اس کی حفاظت کرے۔ تو اس کی کوتاہی کی وجہ سے مرتی ہے تو پھر اس کا ضامن ہوگا، اور اگر کوتاہی نہیں ہے تو اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے فرض کرو جانور کو چارہ نہیں دیا تو ضامن بھی ہوگا اس کے مرنے پر، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہگار بھی ہوگا۔ یعنی دونوں طرف سے، مالک کے لحاظ سے بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ امین ہوتا ہے، اس کی بات قبول کی جائے گی اگر وہ دعویٰ کرے کہ اس نے امانت اس کے مالک یا اس کے نائب کو واپس کر دی ہے، تو اس کی بات قسم کے ساتھ قبول کی جائے گی۔ اسی طرح اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا کہ جانور بغیر زیادتی اور کوتاہی کے مر گیا۔ اب یہاں پر چیز ضائع ہو گئی، یہ چیز جو ہے جس کے پاس امانت تھی اس نے واپس کر دی، اور جس کی امانت تھی اس نے کہا نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر کس کی بات مانے؟ یہاں پر اب کوڈ کا مسئلہ آ گیا۔ اس میں کیا ہے کہ چونکہ امانت جس کے پاس رکھی جاتی ہے وہ امانت دار ہے، امانت دار ہونے کا معنی کہ اس کی بات قبول کی جائے گی قسم کے ساتھ،
کہ اگر وہ قسم کھاتا ہے کہ واقعی ہی میں نے یہ چیز واپس کر دی ہے مالک کو، یا میں نے اس کی حفاظت کی ہے، حفاظت کرنے کے باوجود یہ چیز ضائع ہو گئی، مر گیا جانور فرض کرو، اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ اصل یہ ہے، تو اس میں یعنی کہ اگر جھگڑا ہوتا ہے دونوں کا، امانت رکھنے والے اور جس کے پاس رکھی گئی ہے، تو اس میں کس کی بات قبول کی جائے گی؟ اصل یہ ہے کہ امانت دار جس کے پاس امانت رکھے گی اس کی بات قبول کی جائے گی، لیکن قسم کے ساتھ۔ امانت دار کے لیے ضروری ہے کہ جب امانت کا مالک اپنی امانت طلب کرے تو اسے دینے میں تاخیر نہ کرے، چنانچہ اگر اس نے بغیر عذر کے تاخیر کر دی اور اسی دوران وہ ضائع ہو جائے تو وہ ضامن ہوگا۔ امانت کی موجودہ شکلوں میں سے بینک ڈپازٹ ہے۔ اس امانت کی صورت میں یہ ہے کہ لوگ ایک مخصوص مدت تک یا بغیر مدت کے بینکوں میں نقد رقم جمع کرواتے ہیں اور یہ قرض کے مفہوم میں آ جاتا ہے، چنانچہ یہ امانت بینک کی ملکیت میں دی جاتی ہے اور اس کی ذمہ داری میں آ جاتی ہے اور مطالبے کے وقت اسی کو واپس کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر بینک ان رقموں کو استعمال کرتا ہے اور اس کے مالک کو ایک متعین مقدار منافع دیتا ہے تو یہ سود شمار ہوگا جو کہ حرام ہے، لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ جبکہ وہ رقم جس پر ملک کو منافع نہیں دیا جاتا جسے کرنٹ اکاؤنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں اصل رقم ہی واپس کی جاتی ہے، بشرطیہ کہ وہ بینک سودی نہ ہو، کیونکہ سودی بینکوں میں رقم جمع کروانے میں ان سے حرام کے کام میں تعاون ہے، چاہے اس پر کسی قسم کا سود نہ بھی وصول کیا جائے تب بھی ایسے بینکوں میں رقم ڈپازٹ کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے بینکوں سے معاملہ کرنے پر مجبور ہو اور بینک کے علاوہ کہیں رقم محفوظ کرنے کا ذریعہ نہ ہو تو ایسی صورتحال میں ملنے والے سود کو مسلمانوں کے رفاع عامہ کے کاموں میں صرف کر دیا جائے۔ یہ بینک ڈپازٹ کے حوالے سے ساری چیزیں ہیں کہ بینک ڈپازٹ حقیقت میں اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ آپ بینک کو قرض دے رہے ہیں، آپ کا مال بینک کے پاس کیا ہے، قرض کے انداز سے ہے، تو اس لیے آپ کو اس پر کسی طرح کا منافع لینا جائز نہیں ہے۔ اگر بینک آپ کو کسی طرح کا انٹرسٹ دیتا ہے، سود دیتا ہے، یعنی کہ نفع دیتا ہے صرف اس کے ڈپازٹ ہونے کی وجہ سے، تو یہ حرام اور ناجائز ہے کیونکہ یہ سود ہے۔ لیکن بعض اوقات بینک ڈپازٹ اس انداز سے ہوتا ہے کہ بینک جو ہے آپ کے اس پیسے سے کو بزنس کرتا ہے، اور حقیقی معنوں میں بزنس کرتے ہیں۔ آپ کا پیسہ جو ڈپازٹ کیا گیا ہے کسی بزنس پر لگا دیا جاتا ہے، اور اس بزنس سے پھر جو پرافٹ آتا ہے اس میں سے آپ کا حصہ جتنا بنتا ہے آپ کے پیسے کے حساب سے آپ کو دیا جاتا ہے۔ اور یہ اگر واقعی ہی حقیقت میں ہے، صرف دھوکہ بازی نہیں ہے، صرف وہ نام نہیں ہے بزنس کا اور اندر سارا وہ سود کھاتا ہے، تو اگر حقیقت میں ہے تو پھر جائز ہے۔ اور بعض بینکوں کے یہاں واقعی ہی جیسے KFH وغیرہ ان کے پروجیکٹ ہوتے ہیں کہ جس میں باقاعدہ طور پر وہ یعنی لوگوں کے جو ڈپازٹ آتے ہیں ان کو کسی بزنس میں لگاتے ہیں، اور پھر اس بزنس سے جو پرافٹ آتا ہے اس کا حصہ جو بنتا ہے اس کے پیسے کے حساب سے اس کو دیا جاتا ہے، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، فکس نہیں ہوتا، فکس کرے گا تب بھی وہ سود ہے، لیکن جتنا پرافٹ آتا ہے اس حساب سے کبھی تھوڑا کبھی زیادہ جو پرسنٹیج انہوں نے اپنے میں طے کی ہے اس حساب سے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے بتایا ہے کہ اکثر بینک سوائے اس میں دھوکہ بازی کے، جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر، وہ صرف دھوکہ دیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ بزنس میں لگاتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں، صرف سراسر سود ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی اگر تو حقیقت ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور دوسرے جو کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے ہے تو وہ جائز ہے، لیکن جس طرح تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے بینک جو سودی بینک ہیں ان میں کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھولنا جائز نہیں، اس میں بھی پیسہ ڈپازٹ کرنا جائز نہیں، کیونکہ آپ کا پیسا جو ہے وہ یہ نہیں کہ ایک طرف رکھا انہوں نے، وہ لوگوں کو سود پر دے رہے ہیں، اپنا پیسہ کما رہے ہیں وہ، اس لیے ان کے ساتھ اس حرام کام میں تعاون ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں، سوائے کہ اگر مجبوری ہو کہ پیسہ اس کی حفاظت کرنے کا کوئی آپ کے پاس رستہ نہیں، نہ گھر میں رکھ سکتے ہیں، نہ کسی اور کے پاس رکھ سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز خرید سکتے ہیں کہ جس میں پیسہ محفوظ ہو جائے،
تو کسی مجبوری کی کیفیت میں پھر بعض اوقات اس طرح کے بینکوں کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے. تو البتہ اصل یہی ہے کہ اس چیز سے بچنے کی کوشش کی جائے. چوتھا مسئلہ نقصان تلفی کا بیان. لوگوں کے مال پر زیادتی کرنا اور ناحق طور پر حاصل کرنا حرام ہے، اور جس کسی نے بھی دوسروں کے حلال مال پر زیادتی کر کے اسے ضائع کر دیا تو اس پر ضمان دینا واجب ہوگی. اور اسی طرح جو شخص کسی کے مال کے نقصان کا سبب بنے، جیسا کہ بندھے ہوئے جانور کو کھول دیا یا اس کا دروازہ کھول دیا یا اسی طرح کسی اور ذریعے سے اس کا نقصان کر دیا، تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. اور اگر اس کے پاس جانور ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ انہیں رات کے وقت لوگوں کی فصلوں کو نقصان پہنچانے سے بچائے. اگر اس نے کوتاہی کی اور کوئی نقصان ہوا تو وہ ضامن ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت کھیت والوں کو اپنے کھیت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا اور مویشیوں والوں کو رات کے وقت ان کی حفاظت کا حکم دیا. اور رات کے وقت جو کچھ خراب ہوا ہو جانور کے مالکان اس کے ضامن ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کے جان و مال قابل احترام ہیں، لہذا ان پر زیادتی یا ان کا نقصان کرنا حرام ہے. حملہ آور ہونے والے یہ نقصانات کے بیان اس چیز کا ہے جی ہاں. تو اصل یہ ہے کہ جو بھی کسی کے مال پر زیادتی کرتا ہے ناحق طور پر، تو اس کے اوپر حرام بھی ہے یہ کام کرنا، اور اس میں اس سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار بھی ہے. سمجھے نا؟ حتیٰ کہ پاگل بھی کیوں نہ ہو، بچہ بھی کیوں نہ ہو. مالی معاملات کے اندر اگر بچے نے کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، فرض کرو بچہ ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑو، ختم ہوگی بات. کسی پاگل نے کوئی اس طرح کا کام کر دیا تو تب بھی اس کا جو بچے کا سرپرست ولی ہے وہ اس نقصان کا ذمہ دار ہے. تو اصل یہ ہے کہ جو بھی کسی کا نقصان کرتا ہے، چاہے جان بوجھ کر کرتا ہے یا اسے غلطی سے ہو جاتا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو یہ ہے اس میں یہ بھی انہوں نے مثال دی ہے کہ بعض اوقات براہ راست نقصان تو نہیں کرتا لیکن نقصان کا سبب بن جاتا ہے. گاڑی کھڑی ہے، گاڑی کی بریک کھول دی اور گاڑی چلتی چلتی کسی کھڈ میں جا گری. بھائی میں تو گاڑی نہیں چلائی. اور بعض کو شرارتیں کرتے ہیں اس طرح کے بعض لوگ، سمجھے نا، کہ گاڑی کسی ڈران میں کھڑی ہوتی ہے تو جاتے جاتے شرارت کی، اس کی بریک کھول دی تو گاڑی کسی کھڈ میں جا گری. جانور بندھے ہوئے ہیں تو جانوروں کا باڑا کھول دیا، بکریوں کا باڑا کھول دیا، بکریاں بھاگ گئی. مرغیوں کا ڈربا کھول دیا، مرغیاں بھاگ گئی. اب اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ شرارت کرنے والا یا یہ کام کرنے والا. تو اگرچہ یعنی کہ اس میں ذکر یہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ وہ براہ راست نقصان کرنے والا ہو یا نقصان کا سبب بننے والا ہو، دونوں حالتوں میں وہ اس کا ذمہ دار ہے. نقصان کا جو سبب بنا ہے وہ بھی اس کا ذمہ دار ہوگا. اچھا، آگے ایک اور دوسرا مسئلہ آپ نے پڑھا ہے کہ جانوروں کے جس کے پاس جانور ہیں وہ ذمہ دار ہے اپنے جانوروں کی حفاظت کرنے کا. کس وقت؟ رات کے وقت. اور جو کھیت والا ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے کھیت کی حفاظت کرنے کا دن کے وقت. یعنی اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ میرے پاس جانور ہیں اور آپ کا کھیت ہے، تو میں ذمہ دار ہوں کہ رات کے وقت اپنے جانوروں کو باندھ کے رکھوں اور آپ کے کھیت میں نہ جانے پائیں، اور دن کے وقت میں اپنے جانوروں کو باندھنے کا ان چیزوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. آپ اپنے کھیت کے ذمہ دار ہو کہ اپنے کھیت کی حفاظت کرو اور جانوروں کو اس میں آنے سے روکو. تو یہ ہے جو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہوا اس حوالے سے کہ جانور والے اپنے جانوروں کے ذمہ دار ہیں رات کے وقت ان کو باندھنے کے، ان کی حفاظت کرنے کے، اور کھیت والے دن کے وقت اپنے کھیتوں کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر جانور دن کے وقت کھیت میں جا پڑے تو میں جو جانوروں کا مالک ہوں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، لیکن اگر میرے جانور رات کے وقت آپ کے کھیت میں چلے گئے، نقصان ہو گیا، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، آگے حملہ آور ہوگا. جی، حملہ آور ہونے والا انسان یا جانور اگر قتل کے بغیر نہ رکتا ہو تو اسے قتل کیا جائے گا اور اس کی کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ قتل کرنے والے نے اسے اپنا دفاع کرتے ہوئے قتل کیا.
ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے من ارید مالہ بغیر حق فقاتل فقتل فہو شہید، جس کے مال پر ناحق قبضہ کیا جائے اور وہ اسے بچانے کے لیے لڑائی کرتے ہوئے قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ اور جو شخص حرام چیزوں کی توڑ پھوڑ کرے اس پر کوئی ضمانت نہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ آ گیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں دفع السائل، سائل نہیں سواد کے ساتھ، سائل۔ کیا فرق ہے سائل اور سائل میں؟ سائل مانگنے والا اور سائل سواد کے ساتھ، ہاں، سال یسول حملہ کرنے والا۔ تو حملہ کرنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے، حیوان بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی انسان آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کا حق ہے اپنا دفاع کرنا، اپنی حفاظت کرنا اور اس حملہ کرنے والے کو روکنا۔ اچھا، روکنا کیسے؟ اڑتے ساتھ ہی اس کا سر اڑا دینا؟ نہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں دفعہ باسہل فاسہل، کہ آسان سے آسان طریقے سے اس کو روکنا، یعنی پہلے اس کو ویسے روکنے کی کوشش کرنا، پھر سختی سے روکنے کی کوشش کرنا، لیکن سختی سے روکنے سے بھی نہیں رکا تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے اوپر حملہ کریں، اگرچہ اس کا کوئی نقصان ہو، زخمی ہو جائے اور ممکن ہے قتل بھی ہو جائے، لیکن آپ کا قتل کرنے کا ارادہ نہ ہو، آپ کا صرف اس کو روکنے کا ارادہ ہو، اپنی جان بچانے کا ارادہ ہو۔ تو اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کا خون ضائع ہے، اس کا خون ضائع ہے، اس کے خون کا کوئی قصاص نہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اور جس پر حملہ ہوا ہے اگر وہ قتل ہو جاتا ہے اس کا اپنے دفاع کرتے ہوئے تو وہ شہید ہے، سمجھے نا؟ چاہے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، یا اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے۔ یہ ہے دفع السائل۔ کوئی انسان ہو یا حتیٰ کہ کوئی جانور بھی ہو، یعنی فرض کرو کسی کا اونٹ یا کوئی ایسا بڑا کوئی بیل، اس طرح کا بڑا جانور جو نقصان کر سکتا ہے، وہ آپ کے گھر میں آ گھسا، نقصان کر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ مناسب طریقے سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ نہیں نکلا، آپ مار پیٹ کر سکتے ہیں، چاہے اس کو زخم لگے، اور اگر دیکھیں کہ پھر بھی وہ نقصان کرتا جا رہا ہے اور حتیٰ کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے یا گھر والوں میں کسی کا جان کا خطرہ ہے تو آپ اس کو قتل بھی کر سکتے ہو، مار سکتے ہو، سمجھے نا؟ تو یہ ہے دفع السائل۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کی جائے سب سے آسان طریقہ اختیار کرتے ہوئے، اور جب نہ رکے تو پھر دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں حتیٰ کہ اس کو مارا جا سکتا ہے۔ اور جو شخص حرام چیزوں کی توڑ پھوڑ کرے اس پر کوئی ضمانت نہیں، جیسا کہ گانے، موسیقی کے آلات، صلیب، شراب کے برتن، بدعات و گمراہی کی کتابیں، فسق و فجور پر مبنی میگزین اور کیسٹس وغیرہ۔ لیکن ایسی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا ہر شخص کے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ کام حکمران کے حکم اور اس کی نگرانی میں ہونا چاہیے تاکہ کسی طرح کے فتنے و فساد پیدا نہ ہو۔ یہ مسئلہ واضح ہے نا کہ جو حرام چیزیں ہیں، حرام چیزیں کسی طرح کے بھی ہوں، بت ہوں، کوئی تصویریں ہوں، کیمرے ہوں، کہ جو کیمرے وغیرہ ایسا کی چیزیں جو حرام چیزوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، فلمیں ڈرامے بنتے ہیں، سمجھے نا؟ یا کوئی اور آلات، موسیقی اس طرح کے آلات ہوں، موسیقی وغیرہ کے، شراب کے برتن ہوں، ایسی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے والے پر کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے والے پر کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ اس نے حرام چیزیں توڑی ہیں۔ ہاں، ضمانت تو نہیں ہوگی لیکن اس کو شاباش دیں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، کہ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ آگے اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنا ہر شخص کا اختیار نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں الافتیات علی الحاکم۔ افتیات کے معنی کہ جو حق حکمران کا ہے اس پر دسترازی کرنا، یعنی حکمران کا حق اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا، یہ حکمران کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا، دوسرے الفاظ میں تو یہ حکمران کا اختیار ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ آپ کو حکم دے دیا، ٹھیک ہے، آپ حکمران کی طرف سے ذمہ دار ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے خود اٹھ کر یہ کام شروع کریں تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں۔ لیکن آپ نقصان کی تلافی تو نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ آپ کو کچھ سزا دی جائے۔ سزا دی جائے کس وجہ سے؟ اس کو توڑنے کی وجہ سے نہیں، یہ حکمران کا اختیار آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا،
سے اس وجہ سے آپ کو سزا دی جا سکتی ہے، تاکہ معاملات دنگے فساد پیدا نہ ہوں، لڑائی جھگڑے پیدا نہ ہوں، اور معاملات ایک منظم انداز سے رہیں۔ تو اس لیے یعنی کہ اچھا اگر آپ کہیں کہ بھی حکمران تو ہی کام کرے گا، یہ اس طرح کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا، غلط چیزوں کا ازالہ کرنا، وہ تو نہیں کرے گا، تو پھر آپ کو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ دنگا فساد پیدا نہ ہو۔ یعنی فرض کرے کوئی فلم میں گانے، کوئی اس طرح کی میوزک، کوئی اس طرح کی بدکاری بے حیائی کے معاملات کوئی آدمی کر رہا ہے، کوئی شک نہیں کہ اس سے شر پھیل رہا ہے، شر پھیل رہا ہے اس میں یقینی طور پر، لیکن آپ کا اٹھ کر اس طرح کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا، اس طرح سے اس سے جو قتل و قتال کا جو شر پھیلے گا، دنگے فساد کا جو شر پھیلے گا، وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر خصوص حکمران کا اصل مقصد یہی ہے کہ حکمران کا ہونا، مقرر کیا جانا، تاکہ معاملات کو ایک منظم طریقے سے کیا جائے، ایک نظم کے ساتھ، ایک یعنی کہ نظام کے تحت ہو، تاکہ دنگے فساد پیدا نہ ہو۔ تو اس لیے دنگے فساد سے بچانا یہ زیادہ اہم ہے کسی برائی کے خالی پیدا ہو جانے سے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔